بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے متی یسقط حضور الجماعہ، جماعت کے لیے حاضر ہونا کب ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، البتہ بعض احوال میں مسجد آنا ناممکن ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، تو ان صورتوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ سقط یسقط کے معنی ساقط ہونا، حضور حضر یحضر کا مصدر، الجماعہ مضاف الیہ، یعنی جماعت میں حاضر ہونا کب ساقط ہو جاتا ہے۔ یسقط حضور الجماعتی، جماعت کے لیے حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ اذا حصل واحد من الاعذار الآتیہ، اعذار کی صفت الآتیہ، آنے والے اعذار میں سے کوئی ایک عذر، حصل یعنی پایا جائے، جب نیچے دیے گئے اعذار میں سے کوئی عذر پایا جائے تو اس وقت جماعت کے لیے حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ الاول اذا كانت السماء تمطر مطرا غزیرا، جب آسمان سے امطر یمطر کے معنی برسانا، تو اس کا برسنا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یعنی جب آسمان بہت زیادہ بارش برسا رہا ہو یا بہت زیادہ بارش برس رہی ہو تو اس صورت میں جماعت کے لیے حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے، یعنی آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو بسا اوقات چھاتا وغیرہ کا انتظام ہو جاتا ہے اور عام آدمی یا نوجوان آدمی وہ تو مسجد تک آ سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن جس کے لیے ممکن نہیں کہ چھتری کے استعمال کے باوجود بھی مسجد تک وہ پہنچ سکے، تو پھر وہ شخص اس اجازت میں آ جائے گا، اگرچہ شریعت کی طرف سے موسلا دھار بارش ہونے پر ہی اجازت ہے کہ آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ الثانی اذا کان برد شدید، جب کہ بہت زیادہ سردی ہو، اور اس کی وضاحت آگے ہے کہ کس طرح کی سردی ہو۔ ویخشا، اور اندیشہ ہو، ڈر ہو، انہ لو خرج الی المسجد، کہ اگر وہ مسجد کے لیے نکلا، مریض تو بیمار ہو جائے گا، او اشتد مرضہ، یا پہلے سے بیمار ہے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، یعنی یا تو بیمار ہو جائے گا یا اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو دونوں صورتوں میں ایسی سردی کی بنیاد پر اس کے لیے گھر میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ اذا کان وحل شدید فی الطریق، اسی طریقے سے راستے میں بہت زیادہ کیچڑ ہے، وحل کے معنی ہے کیچڑ، اس طرح کا کیچڑ ہے کہ اسی سے ہو کر کے گزرنا ہے، پہنچنا ہے مسجد، تو آدمی یا تو کیچڑ میں گر سکتا ہے یا تو اس کے کپڑے ملوث ہوں گے، تو مسجد تو پہنچنا ہے پاک صاف ہو کر کے، لیکن جب اس کے لیے وہاں پہنچنا تلویث کا سبب بن جائے گا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ اذا کانت ظلمت شدیدہ، اسی طریقے سے بہت زیادہ تاریکی ہے، کیونکہ رات میں عشاء کی نماز بہت زیادہ تاریکی میں ہوتی ہے، بہت زیادہ تاریکی ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور اس طرح کی صورتحال ہے تو گنجائش ہے کہ گھر میں نماز پڑھے۔ اذا کانت تحب ریح شدیدۃ فی اللیل، اسی طریقے سے جب رات میں بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی ہو، یعنی آندھی طوفان کی صورتحال ہو، دن میں یہ عذر نہیں ہے، اس لیے کہ دن میں آدمی بچ کر کے چل سکتا ہے، لیکن
رات میں بہرحال مختلف چیزوں کا خطرہ رہتا ہے، تو اس بنیاد پر رات میں آندھی بھی ایک عذر بنے گی۔ اذا کان مریضا، جب کہ کوئی شخص خود بیمار ہے، تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ عام حالات میں مریض کو گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو جب خاص حالات ہوں، خاص حالات میں تو اور ہی زیادہ اجازت۔ اذا کان اعما، جب کہ کوئی شخص نابینا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ باقی یہ کہ یہ افراد اگر نکلیں مسجد آ جائیں تو ان کا ثواب تو اور زیادہ بڑھے گا، یا اپنے لیے انتظام کریں کسی چیز کا، جیسے نابینا ہے وہ اپنے لیے ساتھ رہنے والے کا انتظام کرے، تو یہ چیزیں ثواب سے خالی نہیں ہیں۔ اذا کان شیخا حریما، جب اس طرح کا حرم کے معنی عمر رسیدہ، بہت زیادہ عمر رسیدہ، عمر رسیدہ بوڑھا ہو، لا یقدر علی المشی، اتنا بوڑھا ہے کہ چل نہیں پاتا ہے، الی المسجد، مسجد تک، یعنی مسجد تک آنے کی اس میں سکت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے بلکہ گھر میں نماز پڑھے۔ اذا کان ممرضا لمریض یقوم بشؤونہ، جب کہ کوئی شخص ڈاکٹر ہے، یا یہ کہیں گے یہاں پر ممرض کے معنی ہیں نگران، ذمہ دار، نرس ہے خاص کسی مریض کے ساتھ، یقوم بشؤونہ، جو اس کے احوال کا خیال رکھ رہا ہے، جیسے مریض ہے آئی سی یو وارڈ میں ہے، تو وہاں پر ڈاکٹر کے لیے ہٹنا، وہاں جگہ چھوڑ کر کے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہ ڈاکٹر شفٹ پر کسی کا انتظام کر سکتا ہے، یا کچھ وقت کے لیے کسی دوسرے کو رکھ کر کے وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن مسجد تک آنا یہ اس کے لیے دشواری کا سبب بنتا ہے۔ تو چونکہ انسانی زندگی کو مقدم رکھا گیا ہے، لہٰذا ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ کر کے گھر پر ہی نماز پڑھیں۔ اذا کان یدافعہ البول او الغائط، جب کہ بہت زیادہ پیشاب پاخانہ لگا ہو اور انسان انہی میں مشغول ہو، تو ایسی صورتحال میں بھی پہلے فارغ ہونا چاہیے، پھر نماز کے لیے آنا چاہیے۔ تو اس صورت میں آدمی جماعت تک چھوڑ سکتا ہے، یعنی پہلے قضائے حاجت کرے، سے فارغ ہو جائے، پھر جا کر کے نماز پڑھے یا پھر جماعت کے لیے حاضر ہو جائے۔ اذا کان محبوسا، جب کہ کوئی قید میں بند ہے، چاہے نظر بند ہے، چاہے جیل میں بند ہے، تو اب اس کے لیے جماعت کے لیے حاضر ہونا ساقط ہو گیا، یعنی اب وہ جیل میں رہ کر کے وہیں نماز ادا کر سکتا ہے۔ سواء کان قد حبس بحق احد، چاہے اس کو بند کیا گیا ہو کسی کے حق کی بنیاد پر، یعنی چاہے وہ باحق بند ہے یا ناحق بند ہے، چاہے ظلمن بند ہے یا حقاً وہ بند ہے باضابطہ، اس کے لیے جو ہے یہی چیز لازم تھی کہ اس کو بند رکھا جائے، یا یہ کہ ظلمن اس کو بند کیا گیا ہے، دونوں صورتوں میں چونکہ بند ہے وہ، تو اس کے لیے اب وہیں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اذا کان مقطوع الرجلین او احداہما، جب کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، نہیں ہیں، یا ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، تو یہ بہرحال ایک عذر ہے اور اس کے لیے دشواری ہوگی بار بار مسجد آنا، حاضر ہونا، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، بلکہ مکمل اجازت ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ دے۔ اذا کان بہ داء لا يقدر معه على المشي كالشلل، جب کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا مرض ہے جس کی بنیاد پر وہ چل نہیں سکتا، جیسے شلل، جس میں ٹانگیں یا ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور انسان چل نہیں سکتا، تو اس بنیاد پر بھی وہ گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اذا کان قد حضرہ الطعام، جب کہ
کھانا حاضر ہو گیا ہو اور اس کی صورتحال بہت زیادہ بھوک کی ہو، یعنی اس طرح کی صورتحال ہو کہ نماز کے ہر سجدے ہر رکوع میں کھانے کا خیال آ جائے اور بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے، تو ایسی صورتحال میں پہلے وہ کھانے سے فارغ ہو جائے اور بعد میں نماز ادا کرے، تاکہ نماز سکون کے ساتھ ادا ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہو۔ وَهُوَ جَائِعٌ، اور وہ بھوکا ہے، وَنَفْسُهُ تَمِيلُ إِلَى الطَّعَامِ، اس حال میں کہ اس کا نفس کھانے کی طرف زیادہ مائل ہے، یعنی اس وقت ایسی صورتحال اس کی ہے کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور اس کا دل کھانے کی طرف زیادہ مائل ہے بنسبت عبادت کے، تو چونکہ عبادت بھی پھر اس میں بھی مشغول ہی رہے گا، لہٰذا اس شریعت نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے۔ اذا کان یتحیأ للسفر، اسی طریقے سے اگر کوئی سفر کے لیے تیار ہو رہا ہو تو اس وقت ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی، تو اگر گنجائش ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کے پاس وقت بہت کم ہے تو پہلے اس کو سفر کی تیاری کرنی چاہیے اور بعد میں نماز ادا کرے، یعنی اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جماعت میں حاضر نہ ہو۔ اذا کان یخاف ضیاع مالہ لو اشتغل بالجماعہ، یا اس کو اپنے مال کے ضائع ہونے کا ڈر ہو اگر وہ جماعت کے ساتھ مشغول ہو گیا، چاہے جماعت وہیں پر ادا کی جا رہی ہو چاہے مسجد میں ادا کی جا رہی ہو، اس کے پاس بہت سارا سامان ہے، اب وہ کتنا سامان اٹھا کر کے مسجد لے جائے گا، یا یہ کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ مشغول ہو گیا تو اس کے سامان کی چوری ہو جائے گی، تو اگر اس طرح کا سامان ہے اس صورتحال میں تو جماعت یعنی نماز توڑنے کی گنجائش ہے، جب توڑنے کی گنجائش ہے تو نہ حاضر ہونے کی تو زیادہ ہی گنجائش ہوگی۔ اذا کان یخاف سیر القطار او اقلاع الطائرہ لو اشتغل بالجماعہ، اسی طریقے سے اگر کسی کو ڈر ہو ریل کے نکلنے کا یا جہاز کے اڑنے کا، اگر وہ جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ مشغول ہو جائے، یعنی تنہا نماز پڑھے تو گنجائش ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ مشغول ہو گیا تو ادھر سے جہاز نکل پڑے گا، ادھر سے ٹرین چل پڑے گی، تو چونکہ اس کی ایک بہت بڑی مصلحت ضرورت متاثر ہوگی، لہٰذا اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جماعت میں حاضر نہ ہو جائے۔